بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو آج ہم یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جب انکم ٹیکس کا ریٹرن ہم فائل کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آگے کا پروسیس کیا ہوتا ہے۔ تو آگے جانے سے پہلے میں آپ سب سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو ناظرین، جب بھی کوئی شخص انکم ٹیکس کا ریٹرن فائل کرتا ہے تو قانون کے تحت اس کا ریٹرن آٹومیٹکلی ایکسیپٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ ریٹرن ایز اے اسسمنٹ آرڈر کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ لاء کی کچھ پروویژن ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا ریٹرن انکمپلیٹ فائل کرے گا، اگر کوئی شخص اپنا ریٹرن انکمپلیٹ فائل کرتا ہے، اس کے ریٹرن میں کوئی ڈیفیشنسی ہے، تو کمشنر آف انکم ٹیکس کی طرف سے یا APR کی طرف سے اسے ایک نوٹس جاری کیا جائے گا، اور اس نوٹس کے تحت اس کو ایک ٹائم فریم دیا جائے گا کہ اس کے اندر وہ ڈیفیشنسیز کو کلیئر کر لے تاکہ اس کا ریٹرن مکمل ہو جائے۔ اگر تو وہ شخص اس مقررہ میعاد کے اندر وہ ان ڈیفیشنسیز کو یا ان چیزوں کو ریکوائرمنٹس کو فلفل کر لیتا ہے جو کہ قانون کے تحت اس کو نوٹس میں مینشن کی گئی، تو اس کا ریٹرن مکمل کنسیڈر کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ شخص رسپانس نہیں کرتا ہے اور جو چیزیں اس سے مانگی گئی ریکوائرمنٹس کو فلفل نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا ریٹرن انویلڈ تصور کیا جائے گا۔ اٹ مینس کہ اس نے ریٹرن فائل ہی نہیں کیا ہے۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو آگاہی حاصل ہوئی ہوگی، اور ہم آگے مزید بھی آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیو فراہم کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔